امام شافعی بنت احمد کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت، فضل اور تقویٰ کی وجہ سے ان کے اہل خانہ کے سامنے ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ بالآخر امام شافعی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے گھر تشریف لانے کی دعوت قبول کر لی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے صبح اپنے والد سے سوال کیا، ابا جان، کیا آپ اسی امام شافعی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں؟ احمد بن حنبل نے فرمایا، جی ہاں۔ بیٹی نے کہا، میں نے 3 چیزوں کو دیکھا جنہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ امام احمد نے کہا کہ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے رات کا کھانا ختم کیا جب اسے میز پر رکھا گیا، بیٹی نے تبصرہ کیا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے رات بھی نہیں گزاری، وہ صرف پورے وقت سوتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز بغیر طہارت کے پڑھنے کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ اس کے وضو کے لیے مختص پانی کو بھی اس نے نہیں چھوا تھا۔ اپنی بیٹی کی تنقیدی گفتگو سننے کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان 3 خدشات کے بارے میں بات کی۔ شافعی امام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جناب، میں نے آپ کے گھر کا کھانا زیادہ کھایا، کیوں نہ کہ میرے خیال میں یہ حلال اجزاء سے بنایا گیا ہے، اور آپ کریم ہیں، اور کریم کھانا بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے جبکہ کنجوس کھانا ان بیماریوں کو بڑھاتا ہے۔ میں ضرورت سے زیادہ کھاتا ہوں، کیوں نہ کہ میں اپنا پیٹ بھرنے کی بجائے آپ کے کھانے سے اپنا علاج کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس صورت میں قیام اللیل نہیں کیا، اس کی بجائے میں نے تکیے پر سر رکھا اور سو گیا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چند احادیث کے بارے میں سوچنے کے علاوہ مدد نہیں کر سکا۔ مجھے رہنے کا موقع اس لیے نہیں دیا گیا کہ مسلمان حالات سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ وضو کے بغیر نماز پڑھنے کے بارے میں بتایا۔ سنو، مجھے ایک بار بھی نیند نہیں آئی اور تازہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں نہ کہ اللہ کی قسم میں سارا وقت جاگتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سب کو عشاء کے وضو کے بعد فجر کی نماز پڑھائی۔ اگر ہم سب اس واقعے اور اس سے ملنے والے سبق کو پڑھ کر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے رویے مثبت سوچ میں بدل جائیں گے۔ مومن کو ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں مثبت سوچنا چاہیے۔ کسی کو اپنے خاندان اور روحانی دوستوں کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیوں نہ کہ یہ محبت کو فروغ دیتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس طرز زندگی پر عمل کیا۔ ہمیں خود طے کرنا چاہیے کہ جو پیسہ ہم کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں، یا میں دنیا کے چند ٹکروں کی خاطر اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک ممنوع طریقہ استعمال کر رہا ہوں۔ کھانا حلال ہوگا تو گھر میں برکت ہوگی۔ ہمارے آباء و اجداد کو تہجد کا پابند کیا گیا تھا اور ان کی اولاد نے بھی اس کی کمی محسوس کی۔ بدقسمتی سے ہم نماز نہیں پڑھتے اور وقت بیکار کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن عالمگیر امام کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس